بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہمارا آپ کا مل کر بیٹھنا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ تو ایک دوسرے کے چہرے کو، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا پالنہار، ہماری زندگی اور موت کا مالک، ہر چیز کا مالک وہی ہے، خالق وہی ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ وہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ دل میں میرے بندے کے ہے کیا؟ اچھا ہے تو پھر اس سے خوش ہوتا ہے، اگر دل میں برائی ہے پھر اس کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اب دل میں ہمارے کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کریں گے نا، اور اچھا گمان ہی بندے کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بدگمانی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ بری سوچ، منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بری سوچ سے بچو، کسی کے بارے میں بری بات نہ دل میں رکھو، برا خیال نہ رکھو، دل کو تمام برائیوں سے پاک رکھو۔ اور دل ہی ہے جو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ دل کتنا بڑا ہے دیکھنے میں تو قد کے حساب سے ہوتا ہے۔ کوئی تکڑا انسان ہے تو اس کا آدھا کلو کو ہو جائے گا تول میں، تو اس سے چھوٹا ہے تو 400 گرام کو ہو جائے گا، تول میں تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ لیکن دل اتنا بڑا ہے، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے چھوٹی ہیں، سب اس میں سما جاتی ہیں۔ انسان کتنی آرزویں، کتنی تمنائیں، کتنی خواہشات دل میں لیے پھرتا ہے کہ میرا اتنا بڑا گھر ہو۔ ارے بھائی، دل تو اتنا سا گھر ہے کئی ایکڑ میں، میرے پاس زمین ہو بہت ساری، میرے سے بڑا کوئی ذمہ دار نہ ہو، میں پی ایم بن جاؤں، میرے سے بڑا ہندوستان میں کوئی عہدے پہ نہ ہو، میں صدر بن جاؤں، پریزیڈنٹ۔ اتنا بڑا دل میں کتنی بڑی دنیا ہے، میں پوری دنیا کا مالک بن جاؤں، امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، ساری دنیا کو قابو میں رکھوں، اس کی کوئی حد نہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تمنائیں انسان کی، آرزویں ختم نہیں ہوتی۔ شہنشاہ ایک ملک پہ قابو کرے تو دوسرے پہ قابو کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی ہم گزشتہ جمعے کو آج کے دن ہی واقعہ سنا رہے تھے نا، ایک اللہ والے کا، ایک راستے میں اللہ والا بیٹھا تھا۔ پہلے تو ان کو کوئی اشرفی مل گئی کہیں سے، ان کے
چیلوں نے پوچھا، شاگردوں نے، مریدوں نے، کہ حضرت اس پیسوں کا کیا کریں گے؟ کہ جو بہت ضرورت مند ہے اسے دوں گا۔ اب وہ بولے جی ہمارے سے زیادہ ضرورت مند کون ہو سکتا ہے، ہم غریب آدمی۔ اب جتنے بھی چیلے تھے سارے اپنی اپنی من میں سوچنے لگے، یا تو ہمارے حضرت اسے بانٹیں گے، سب کو برابر دیں گے، اور یا ان کی نظر میں جو زیادہ ضرورت مند ہے ہمارے میں اسے دے دیں گے۔ حضرت جیسا کریں گے مرشد صاحب کر لیں گے۔ اب ایک کنارے پہ بیٹھے تھے، بات سمجھ میں آ جا کہ آدمی کی ہوس کتنی زبردست ہے۔ فرمایا کہ دروازے میں ایک راہ پہ بیٹھے تھے، تو بادشاہ کے فوجی آئے جو راستہ ٹھیک کرتے، بھاگ رہے تھے، آگے صاف کر رہے تھے کہ بادشاہ کو دقت نہ ہو۔ تو انہوں نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کو کہا اوئے بھی یہاں سے اٹھو رہے۔ جی کیا بات ہے، کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں؟ کہ بادشاہ کی فوج آ رہی ہے۔ کہ بادشاہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فلاں ملک پہ چڑھائی کرنی ہے، فوج کے ساتھ ہیں بادشاہ، بہت دور بیٹھو جا کے، کہیں آپ راستے میں نہ جو ان کے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے چیلوں کو کہا چلو بھائی یہاں سے اٹھو، فاصلے پہ بیٹھ جاؤ۔ فقیر کی عادت، جو اللہ کے نیک بندے فقیر ہوتے ہیں نا، ان میں یہ خصلت ہوتی ہے جو کتے میں ہوتی ہے نا، کہ یہاں سے اٹھایا وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھایا وہاں بیٹھ گیا۔ کتا 10 خصلتیں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پیدا کرو تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ کتے میں ایک ہی برائی ہے کہ اپنی قوم کا دشمن ہے، اسی لیے دھکے کھاتا ہے۔ انسان کو بھی اپنی قوم کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تباہی ہے۔ کسی کا بھی دشمن نہیں ہونا چاہیے، کسی جانور کا بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا چلو یہاں سے جگہ چھوڑ دو، دوسری جگہ بیٹھیں گے۔ اب بیٹھ گئے دوسری جگہ پر۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں کوئی فقیر بیٹھے ہیں اللہ والے، کچھ لوگ گردن جھکائے ان کے پاس بیٹھے ہیں ادب سے، یاد الہی میں۔ کہا یار ان کو کہو حضرت کو کہ ہم بھی ذرا ان کا دیدار کر لیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے، اپنے اہلکار سے کہا حضرت سے اجازت لو، ہم بھی ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے اجازت فرما دی، آ جاؤ۔ اب بادشاہ دیدار کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوا حضرت کے پاس۔ حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بادشاہ تم؟ کہنے لگا میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، فلاں بادشاہ سے میری جنگ ہوگی، دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہ اشرفیاں نکالی جیب میں سے اور کہا یہ بھی رکھ لو۔ تعجب میں گئے وہ بیچارے چیلے مرید، وہ جو ساتھی تھے حضرت کے، وہ تعجب میں گئے، یہ ہے ضرورت مند ساری دنیا کا مالک۔ ہاں یہ سبق ہے اس میں، اللہ کے نیک بندے سمجھاتے ہیں لوگوں کو، سمجھ میں آ جائے بات، سمجھاتے ہیں کہ بندہ سمجھ جائے۔ ایک مرید نے کہا جی حضرت یہ تو بادشاہ ہے، اس کے پاس سیم و زر ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ جی حضرت یہ پیسے آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ کہ تو زیادہ ضرورت مند ہے۔ کہ جی میں کیسے ضرورت مند ہوں؟ کہ ضرورت نہیں تو دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کیوں کر رہا؟ تیرا پیڑ ہی نہیں بھرا، تیرا من ہی نہیں بھرا، تیرے دل نہیں بھرا اب تک، اتنا لینے کے بعد بھی تو بھوکا ہی ہے۔ تو دوسرے ملک میں جا رہا ہے، لوگوں کو مارے گا صرف اس کے لیے؟ تیری ہوس نہیں بھری اب تک، تو ضرورت مند ہے، تو اسی کے لیے مرتا پھرتا ہے۔ کہنے لگا جی یہ تو بات عجیب ہے کہ ہاں اتنے بڑے ملک کا مالک اور پھر دوسرے ملک پر نظر ہے تیری، وہاں تو عورتوں کو مارے گا، بچوں کو مارے گا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرے گا، جو تیرے آگے آئے گا وہ کچلا جائے گا، بے کار لوگوں کا قتل کرے گا، اس کے لیے کہ تیری اندر کی دل ہی نہیں بھرا، تیرا من ہی نہیں بھر کے دیا، تیرا کیا کرتا ہے؟ کہا جی میری سمجھ میں آ گئی بات۔ حضرت پکڑ کے ہاتھ بولا جی میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں نے بڑا غلط ارادہ کر رکھا تھا،
آپ نے مجھے جگہ دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں کسی ملک پہ چڑھائی نہیں کروں گا. سمجھایا کس طرح؟ لیکن وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے، چلے کیوں ہے ضرورت مند. لیکن اس ولی کی بات دیکھیے، فقیر کی، کہ کتنی گہرائی کی بات ہے، کہ یہ دل نہیں بھرا، اس کا من نہیں بھرا. یہی حال ہمارا ہے، ہم دنیا میں مارے پھرتے ہیں لیکن من نہیں بھرتا. سوچتے ہیں آج 5,000 کی آمدن ہے تو کل کو 6 کی ہونی چاہیے، 6 کی ہے تو کل کو 7 کی ہونی چاہیے، 7 کی ہو گئی تو 8 کی ہونی چاہیے. دنیا میں ہمارے ہندوستان میں برلا ٹاٹا کو مشہور کرتے ہیں لوگ. اب پتہ نہیں اندر کیا حال ہے. دنیا ہے تو بتیرے لوگ بڑے بڑے، دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے بڑے ہیں، لیکن ان سے اندر سے پوچھو کیا حال ہے. بے چین ہے، پریشان ہے. دنیا میرے پیارے بھائیوں یہ پریشانی کی جگہ ہے. اسے جتنا بھی حاصل کریں گے پریشانیاں کرتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائیں گی. آپ نے دیکھا کسی غریب آدمی کو کوئی پولیس والے کی ضرورت پڑتی ہو، کوئی چوکیدار کی، یا اسے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت پڑتی ہو، بیٹھ بچ اسے ٹیبلٹ کی ضرورت پڑتی ہو، وہ یوں ہی سو جا. اب کسی امیر کو دیکھا جو بغیر دوائی کھاتے سوتا ہو. دوائی کھانی پڑتی ہے نیند کے لیے. ہاں، اندازہ لگا لو کہ دل کا سکون کہاں میں ہے. دنیا میں نہیں، اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے. ایک آدمی مزدوری کر رہا تھا ایک امیر کے گھر میں. وہ بیچارہ اوپر سے نیچے سامان لے جا رہا تھا. دن سے نیچے رسوئی کی برابر میں ٹیبل لگا ہوا تھا. ان کے یہاں ناشتہ 12 بجے ہوتا ہے، 11:30 12 بجے. مزدور مزدوری کر رہا تھا. اس نے دیکھا میز پہ بڑے کھانے سجے ہوئے ہیں، کئی قسم کے اچار ہیں، کئی قسم کے سالن ہیں، کئی قسم کے پراٹھے رکھے ہوئے ہیں، کئی قسم کی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹیبل بھرا ہوا ہے اور وہ کھا رہے ہیں بیٹھے. اب یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، دیکھ کہ اس کی جو نظر پڑی ٹیبل پہ مزدور کی، کہنے لگا یا اللہ میاں، یہ اب سو کے اٹھے ہیں تیرے بندے، اور یہ دنیا بھر کی دال روٹیاں در رکھی ان کے آگے، اور میں سبیر سے شام ہو جا میری چٹری کے بال بھی سارے ختم ہو گئے، مجھے چٹنی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی. تیرے بھی کمال ہے، تو اتنی دے رہا ہے ان کو، اتنا کھلا رہا ہے، اور ہمیں روٹی چٹنی روٹی بھی ملتی نہیں. اتنی محنت کے بعد یا بھی سو کے اٹھے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کتنا ان کے پاس رکھا سالن، کتنے سامان رکھے ہیں. چلو اس کے دل میں یہ بات تھی. دوپہر ہو گیا، ادھر اس کا لنچ کا ٹائم ہوا، مزدور کا، ان کا باہر جانے کا ٹائم ہو گیا آفس میں. اب اس نے کیا کیا، بیچارے نے اپنی ہنڈوی اتاری، جھاڑی، گھر سے جو روٹی لایا تھا کپڑے میں باندھ کے، چٹنی روٹی دال روٹی وہ کھائی، اور ہنڈوی سر کے نیچے رکھ کے سو گیا. ہمارے جو خراٹے، وہ مالک جو تھا بیچارہ، وہ قریب سے جو گزرا، انہوں نے دیکھا بڑی خطرناک، بڑی گہری نیند ہے اس کی، تو کمال ہو گئے. جب بھی اٹھے گئے سے پوچھوں گا کیا کھا ہے جو. اب جیسے ہی وہ انتظار رہی، اور آدھا پون گھنٹہ تو ملتا ہی ہے، 1 بجے کام پہ لگ جاتے ہیں، 1:30 بجے. اب جیسے ہی اس نے بیچارے نے ہنڈوی جھاڑی، اپنا منہ دھویا، منہ پہ پانی مارا، اٹھا تسلا کسی اور کام میں لگنے. اس نے کہا مزدور ادھر آؤ. کہ جی حضور. کہ آپ یہ بتائیں آپ کھاتے کیا ہو. اب جو غصہ تو آ ہی رہا تھا، اس نے کہا ڈڑے پتھر کھاتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے میں کیا کھاتا ہوں؟ کیا کھایا میں نے؟ کیا وہم ہے آپ کو میرے بارے میں؟ کہنے لگے یوں بتا کیا کیا کھاوے تو.
بولا میں کیا کھاتا، میں تو چٹنی روٹی کھائی، نہیں کچھ اور بھی کھاوے دکھے۔ آپ کو کیا وہم ہے میرے بارے میں کہ پہلے یوں بتایا اتنی گہری نیند کس غذا چاہیے تجھے، کیا کھاوے تو اتنے کھراٹے مار رہا تھا ابھی، تو بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ میری نیند پہ آپ کو تعجب ہے، تمہیں نیند نہیں آتی؟ کہنے لگا ہم نے نہیں دیکھی ایسی نیند جیسی تیری، ہم تو گولیاں کھا کھا کے بھی گھنٹے 2 گھنٹوں کو مشکل سے سوئے ہیں، وہ گولی بتا جس سے تجھے یہ نیند آوے، کہ آپ کو ایسی نیند نہیں آتی؟ فوراً اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، تیری حکمتیں تو جانتا ہے، تو نے ان کو اتنا کھانے کو دیا لیکن نیند ان کی اڑا رکھی ہے، لیکن مجھے تو نے نیند دی، یہ تیرا شکر ہے، نیند بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو دوائیاں کھاتے ہیں نیند کی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کبھی، میں تو ایسے ہی سو جاتا ہوں۔ تو کہنے لگا تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، تو نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، ان کو اتنی دولت دے کے ان کو بے چینی دے دی، سکون لے لیا، نیند ان کی اڑ گئی، یہ سب پریشان ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سکون ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ دنیا ایسی بلا ہے۔ ہاں، کسی جھوپڑی میں دیکھا کوئی چور بڑھتا، اس کی چھان پر پہنچتا ہے، نسبت کیا لیں گے، کوٹھی میں بڑھیں گے کہیں جا کے، کسی کی اللہ سب کی حفاظت کرے، چوری کوئی اچھی چیز تھوڑا ہی ہے، لیکن وہ لوگ کیوں ساری رات کیوں چوکیدار پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ دے دے؟ کس چیز کی؟ کہ یہ دنیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کئی 1000 روپے کا چوکیدار دن رات کے رکھنے پڑتے ہیں، اور رکھنے بھی چاہیے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کی حفاظت کرو۔ بہرحال یہ دنیا دل کو بے چین کرتی ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی دیا اللہ میں نے اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اپنے دل کو اللہ کی ذکر سے آباد رکھیں، کیونکہ دل کو ہی اللہ دیکھتا ہے، اور دل ہی اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہم دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آباد ہو جائیں گے، اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے گا تو پھر بندہ سکون پائے گا۔ اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کئی جگہ کہا کہ اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو تو میری یاد کرو، صاف کہہ دیا اس نے کہ میرا ذکر کرو، تمہیں دلوں کا اطمینان دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، کہ تم سب کو مخاطب کیا اللہ میاں نے کہ تم لوگ اگر چاہتے ہو کہ میرا دل سکون حاصل کرے تو ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو دل سے اسے، تو تمہیں دل کا سکون مل جائے گا، ورنہ تو کوٹھی کوٹھلوں سے نہیں دل کا سکون نکلتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بڑی کوٹھی بنا لے تجھے سکون، تو بنا لو، اچھا ہے، اللہ نے طاقت دی ہمت دی تو بنا لو، کسی کا خون شامل نہ ہو، کسی کا حق نہ اس میں شامل ہو، ناجائز پیسے نہ لگاؤ اپنی کوٹھیوں میں، کسی کا حق نہ لگاؤ، وہ مکان ہمارے لیے رحمت ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مزدور کا خون اس میں لگ گیا، کسی کا حق اس میں آ گیا، وہ مکان ہمارے لیے جہنم بن جائے گا۔ کوئی بھی دنیا ہے، زمینیں حاصل کرتے ہیں، اگر کسی کا حق ہماری زمین میں ہے، وہ ہمارے گلے میں جہنم کا توق ہے، آگ ہے، مصیبت ہے۔ اگر مکان تعمیر کرا رہے ہیں اور مکان تعمیر کراتے وقت مزدوروں کی مزدوری مار رہے ہیں، لوگوں کو پیسہ ناجائز پیسہ لگا رہے ہیں مکان میں اپنی راحت کے لیے، یاد رکھیں وہ مکان کبھی راحت نہیں بن سکتا، ہاں وہ مصیبت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے سکون اٹھا لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کوٹھڑے تیرے رہ کے دکھا،
ساری رات کروڑی بدلے گا تو ان میں. اور اس مکان کو چاہے وہ اربوں کا ہو خربوں کا مکان ہو لیکن پاک اور ہر قسم کی برائی سے اس کو پاک کرا, کسی کا حق اس میں شامل نہیں, تو پھر وہ مکان رحمت بن جائے گا, سکون بن جائے گا, اللہ کا خوف رہے دل میں. تو کوئی برائی نہیں اچھا مکان بنانا, راحت کے مکان بنانا برائی نہیں, اچھائی ہے. لیکن بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ دل کو ہم ہر برائی سے پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے, ہمارے دلوں کو تمام برائیوں سے پاک رکھے, کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں, غلط تصور نہ کریں. آنکھ دیکھتی ہے اور دل میں کہتی ہے. ہاں جلدی میں کہہ دوں مزاج بخار بھی ہے, بیٹھنا مشکل ہے. میں تو ویسے بھی کئی مہینے سے بیٹھنے سے معذور ہوں, بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی برکت سے آ جاتا ہوں یہاں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک کرے, قبول کرے, آپ کو بھی ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے. ہم اسی کے محتاج ہیں, وہی ہمارا کارساز ہے, وہی ہماری بگڑی سنوارے گا, وہی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے گا, وہی ہمیں اچھا انسان بنائے گا. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے. بری سوچ کیا ہے؟ ابھی کوئی کار لے آوے بیچارہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی, پیسہ دیا, کاروبار ہے, بڑھیا کار لے آیا 1 کروڑ کی آٹومیٹک واٹر پروف, اور پتہ نہیں اسلحہ پروف کیا ہوتے ہیں اس میں, اب جس میں گولی مارو وہ بھی نہیں لگتی. عجیب ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے بتا دے ارے موت کا کیا علاج ہے, موت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. اب اس کا وقت آتا ہے, چاہے کیسی پروف ہو وہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے. بڑے بڑے محل, اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں موت سے تمہارے محل بھی نہیں بچا سکیں گے, تمہارے برج نہیں بچا سکیں گے. وقت پر آ جائے گی اور یہ تمہیں اچک لے گی. اتنی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یقین عطا فرمائے. تو کار لے آیا ہمارا بھائی, تو ہم نے دیکھا اس کار کو, ذرا دھیان دیو میری بات پہ, اللہ میرے آپ کے دلوں کی حفاظت کرے. اب دیکھنا یہ ہے اس کار کو دیکھ کے اپنے بھائی کی ہمارے دل میں کیا آتا ہے, حسد آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ حسد بری بلا ہے, جڑنا کہ یار اس کے پاس یہ کار کہاں سے آئی. اور دوسرا مرض کیا آیا دل میں؟ ہرس, یار ایسی میں بھی لوں گا جیسی اس پاس. یہ بیماری ہے, یہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ 2 باتیں بتائی میں نے, وہ ہیں بہت ساری. ہمارے دل بیمار ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو تندرستی دے دے. سوچا پہلے اس پہ کار کہاں سے آئی ہو, تو لایا ہو, کہاں سے لایا؟ برا سوچا نا, اس کو کہتے ہیں حسد. حسد ایک آگ ہے, آدمی حسد کی آگ میں جلتا جلتا مر جاتا ہے. اور دوسری کیا برائی آئی دل میں؟ ہرس, کہ جیسی اشپا میں بھی لوں گا, اسے ہرس کہیں. خبردار, اللہ فرماتے ہیں ہرس سے بچو, حسد سے بچو. ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اپنے رب کو دیکھو جو بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے, اس نے راستہ بتا دیا. بس جو میں پہلے عرض کر رہا تھا, کوئی بھی چیز حرام ناپاک راستے سے نہیں لینی چاہیے, کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. بس انشاءاللہ خدا نے چاہا یہ چیزیں ہماری خدمت میں ایسی لگیں گی کہ ان سے نقصان نہیں ہونے کا. پھر اب کسی کی کار ٹکرا جائے کہیں, نہیں لائے آج ہی, اور وہ کہیں بیچارے کی ٹسک لگی بازار میں سائیکل والے کی, اگر یہ تو بہت خراب کار ہے یار. ارے کار کا کیا قصور تو میرا ہے, کار تو لوہا ہے بیچارہ, مشینری ہے. اب اسے بیچنے کے چکر میں لگ گیا کہ جی یہ تو ٹکرا گئی, پہلے ہی ٹکرا گئی, اس میں تو خطرہ. ایسی بیچارے وہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں نا لوگ, دنیا میں ہر قسم کے ہیں. اب دیکھ بھائی, اس
یہ کار تیری موت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جگادری میں ایک بیچارے جینیوں میں سے ہیں، جو نماز کے لیے اترا جامع مسجد میں، تو نماز پڑھ کے باہر نکلا، گاڑی پہ آیا تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے گاڑی پہ آئے، جی ہماری بات سن کے جائیے، مگر سنا دو جی بیٹھ کے کرنے کی، مگر مسجد میں آ جاؤ۔ بیچارے مسجد کے برآمدے میں آ گئے، میں نے ان کی سنی، میں کہا بھائی سناؤ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی ایک بابا جی آئے تھے دروازے پہ سائل، اور وہ ہمیں یوں کہہ کے گئے ہمارے یہاں ایک دو موتیں ہو گئی کہ اس ہفتے میں تھر میں تو کوئی نہیں بچنے کا، سب مرو گے تم، ہر گھر میں ہی رہیو، باہر نہ نکلیو۔ ارے گھر میں بھی تو موت آ جا بھائی۔ اللہ جی وہ سختی سے روکا گیا۔ تمہارے دل میں کیا آئی کہ جی ہم تو بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو دکان بھی نہیں، اپنا کارخانے بھی نہیں کھول رہے، ادو تھارا بھلا ہو۔ ارے بھائی کوئی کسی کو نہیں پتا موت کس کی کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے موت کے معاملے کو اپنے پاس رکھا، پردے میں رکھا، چھپا کے رکھا، کسی کو نہیں بتلاتا میں کب ماروں گا تجھے۔ جو یہ باتیں کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ خبر ہے، کام میں لگو جا کے، اس کی انتظار مت کرو، جب اس کا وقت آئے گا اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس سے مت گھبراؤ۔ اور دیکھو جو آیا، جو جس کی موت آئی وقت پہ آئی، جو دنیا میں آیا وقت پہ آیا، نہ پہلے آئے نہ بعد میں آئے، نہ پہلے گئے نہ بعد میں گئے۔ آپ لوگ اس پر بھروسہ رکھو جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ کر لو، فلاں فلاں عمل کرو، اللہ کی یاد کرو، کچھ صدقہ کرو۔ اب وہ کہنے لگی جی بہت اچھا، اب میں کام میں لگو، کل سے جا کے دل میں سے نکال دو۔ لگ گئے کام میں، اللہ کا شکر ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ بھئی وقت تو جب آئے گا اسے کون آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو صرف اپنے رب سے جڑنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے دل کو برائیوں سے پاک رکھنا ہے، اور اپنے دل کو برائیوں سے پاک کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں گے، اللہ کا نور حاصل کر لیں گے۔ بالخصوص ان سے میں عرض کروں گا جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو ان کو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو برائیوں سے پاک کریں تاکہ اللہ کا نور حاصل ہو۔ ہم اپنے دل کو خدا کے نور سے آباد کریں، اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کرے اور تمام برائیوں سے پاک رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول کر، ہم سب اپنی رحمت نازل کر۔ اے اللہ ہمیں اپنا نور عطا کر، ہمارے دلوں کو تمام برائیوں سے پاک کر دے، ہمارے قلوبوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے، اپنی رضا، اپنا نور، اپنی معرفت دے دے۔ اے ہمارے رب، اسی دنیا میں ہم سے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تو تمام اچھائیوں کی توفیق دے دے، تمام برائیوں سے بچا لے، اچھے انسان بنا دے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے، ایمان کامل عطا کر دے، توحید کامل عطا کر دے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے ہماری حفاظت کر، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، حسد سے، تکبر سے، کینہ سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے، ساری برائیوں سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھ اور ہمارے قلوبوں کو اپنے نور سے منور کر۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہم سب پر رحم فرما، جو باتیں ہم نے کہی سنی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں شامل کر، صالحین میں شامل کر، صدیقین میں شامل کر، شہداء میں شامل کر یا رب العالمین، ہمیں تمام اچھائیوں کی توفیق عطا کر۔ اے ہمارے رب، ہم سب پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کا اسباب پیدا کر، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہم سب کو اچھائی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کے پاس بچہ نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ نصیب فرما، جن کے پاس بچی نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما یا اللہ۔ ہم سب کی اولادوں کو تندرست اور صحت و عافیت ایمانی جسمانی روحانی نصیب فرما یا رب العالمین۔ جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب کر، جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا کر، سب کے اوپر رحم کر، سب کے اوپر کرم کر، سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، گھروں میں اتحاد محبت اتفاق نصیب فرما، محلوں میں پڑوس میں بستی میں قریے میں شہر میں علاقوں میں ملک میں ہر طرح کا امن و سکون عطا فرما، ملک میں رہنے والوں کو سب کو اتحاد اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، سب کے دلوں میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا داعیہ پیدا فرما، انسانی رشتہ ایمانی رشتہ مضبوط فرما اے اللہ۔ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب کر یا رب العالمین۔ دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، لوگ آپس میں جنگ و جدال کر رہے ہیں، ملک ایک دوسرے ملک پر جنگوں کی حالات پیدا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ عطا کر دے، وہ جنگوں سے باز رہیں اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اور مظلوموں پر رحم کرے اور ان کے شر سے تو پوری انسانیت کی حفاظت کر اور امن سکون کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر جگہ جنگ و جدال سے بچا، ملک کے اندر جہاں بھی کوئی نفرت یا ناراضگی یا عداوت دشمنی ہے ان میں محبت عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی ہمدردی اور انسانی خدمت اور تیرے بندوں اور مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ طریقہ ہمیں بھی نصیب فرما اور ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، رحم اور کرم فرما یا رب العالمین۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما، جو گھروں سے لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس کر یا اللہ، رحم کر یا اللہ، کرم کر، رحم فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک جو بیماریاں آ رہی ہیں ان سے حفاظت فرما، جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں ان بلاؤں سے محفوظ فرما، آسمانی بلاؤں سے حفاظت کر، زمینی زلزلوں سے محفوظ رکھ، ہواؤں کے عذاب سے محفوظ رکھ، پانی کے عذاب سے حفاظت کر یا رب العالمین۔ اس وقت جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، مویشیوں میں ایک بہت مہلک بیماری پھیل گئی ہے، اس سے اپنی اس مخلوق کی مویشیوں کی حفاظت کر، اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ کر، اس سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں، تیری مخلوقات ہیں، ہم سے کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی غلطی ہوئی ہے معاف فرما دے اور ہمیں اس بلا سے حفاظت میں رکھ، اس مصیبت سے بچا، تمام بیماریوں سے بچا، مہلک بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما یا رحیم یا کریم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات
یا خیر الناصرین یا خیر الرازقین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے کہلوایا ہے ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے متعلقین متوسلین محبین جہاں بھی ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب محبت رکھنے والے، کوئی پریشانی میں اگر ہیں، دنیا کے کہیں کونے میں بھی رہتے ہیں، ملک میں ملک سے باہر رہتے ہیں، سب کو سکون عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ نیک راہ میں محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، بہت سے بچے پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت کر اور انہیں نفع کا علم دے، تمام برائیوں سے ان کی حفاظت کر، کامیابی نصیب فرما۔ اور پڑھنے کے بعد خدمت کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت کے طریقے پر وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اے ہمارے رب ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو ملک و قوم کی انسانوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ روزی کا رزاق تو ہی ہے، یہ بہانے ہیں، اسباب ہیں، یہ سارے اسباب تیرے محتاج ہیں، تو روزی پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تو نیکی کی توفیق دے، تو ہمیں اچھائیوں کی توفیق دے، ہمیں نیک ارادے ہمارے دلوں میں پیدا کر، ہماری نیتوں کو درست فرما۔ ہم جس جگہ بھی کام کریں تیرے بندوں کی، ملک کی، قوم کی خدمت کریں، اور روزی تو دے ہی گا، پاک روزی حلال نصیب فرما، ناپاک روزی سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔